أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدیر. للہ واسطے اللہ کے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمینوں میں ہے. یہ للہ خبر مقدم ہے، ما فی السماوات ما فی الارض مبتدا مؤخر ہے. وَإِن تُبْدُوا اور اگر تم ظاہر کرو، ما فی انفسکم جو تمہارے نفسوں میں ہے یعنی دلوں میں، او تخفوہ یا تم چھپاؤ اس کو، یحاسبکم حساب لے گا تم سے، بھی ساتھ اس کے اللہ تعالی. فیغفر پس وہ معاف کرتا ہے، لمن یشاء جس کو چاہتا ہے، ویعذب اور عذاب دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے. واللہ اور اللہ تعالی علی کل شیء اوپر ہر چیز کے قدیر قادر ہے. آمن الرسول ایمان لائے رسول. رسول کون؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کے ساتھ؟ بیما ساتھ اس چیز کے، ان ضلع جو نازل کیا گیا، الیہ طرف اس کی رسول کی، من ربی ہی اس کی رب کی طرف سے. والمومنون آمن الرسول والمومنون یہ سارا ایک جملہ ہے. رسول بھی مان لائے اور مومن بھی ایمان لائے. کل سب کے سب آمنا ایمان لائے باللہ والملائکۃ اور ساتھ فرشتوں کے، والکتاب اور ساتھ کتابوں کے، والنبیین اور ساتھ نبیوں کے. ایسے ہی ہے. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق. ٹھیک ہے، خیال کیا کرے نا. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمومنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ اس کی کتابوں کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ. لا نفرق ہم نہیں فرق کرتے، بین احد درمیان کسی ایک کے، من رسول رسولوں میں سے. وقالوا لا نفرق بین احد من رسولہ. ٹھیک ہے. وقالوا اور وہ کہنے لگے، سمعنا ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا اور ہم نے اطاعت کی. غفرانک یہ فعل معذوف کا مفعول مطلق ہے. غفرانک بخش دے ہمیں،
بخش دے تو ہمیں، ربنا اے ہمارے رب، وَإِلَيْكَ اور تیری طرف ہے لوٹنا۔ لا یکلف اللہ نہیں تکلیف دیتا اللہ تعالیٰ نفسا کسی جان کو الا مگر وسعہا اس کی طاقت کے مطابق، لہا اس کے لیے ما کسبت جو اس نے نیکی کمائی، وعلیہا اور اس پر مکتسبت جو اس نے گناہ کمایا۔ ربنا اے ہمارے رب، لا تواخذنا نا مواخذہ کر ہم کا، ان نسینا اگر ہم بھول جائیں، او اخطانا یا ہم غلطی کر جائیں، ربنا اے ہمارے رب، ولا تحمل نہ ڈال، علینا ہم پر، اسرن بوجھ، کما جس طرح حملتہ تو نے ڈالا اس کو، علی الذین اوپر ان لوگوں کے، من قبلنا جو ہم سے پہلے تھے، ربنا اے ہمارے رب، ولا تحملنا اور نہ اٹھوا ہم سے، ما جو لا طاقت نہیں ہے طاقت، لنا ہمارے لیے، بہی ساتھ اس کے، واعف عنا معاف کرم سے، واغفر لنا بخش دے ہمیں، ورحمنا رحم کر ہم پہ، ہاں جی، انت مولانا تو ہمارا مولا ہے، تو ہمارا مددگار ہے، تو ہمارا داتا حاجت روا مشکل کشا۔ آگے فانصرنا پس مدد کر ہماری، علی القوم الکافرین کافروں کی قوم کے خلاف، علی القوم الکافرین، آمین ثم آمین۔ اللہ کی مہربانی سے آج سورہ بقرہ مکمل ہو چکی ہے الحمدللہ۔ یہ پہلی صورت ہے قرآن پاک کی، پہلی صورت ہے اور سب سے بڑی صورت ہے۔ کتنے رکوع ہے اس کے بتا سکتے ہیں آپ؟ 40 رکوع، کتنے؟ 40۔ 40 رکوع۔ عربی میں کیا کہتے ہیں؟ 40۔ کیا کہتے ہیں؟ 40، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، 100۔ کریے شروع۔ مرفوع اعراب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، 20، 30، 40، 50، 60، 70 وغیرہ۔ لو جی 40 رکوع والی سورت سورہ بقرہ آج اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہو گئی ہے۔ یہ جو 2 آیتیں ہیں نا، آمن رسول سے آخر سورت تک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دونوں آیتیں اللہ نے مجھے اپنے عرش کے خزانے میں سے عطا فرمائی ہیں، اپنے عرش کے خزانے میں سے۔ یہ اللہ کے عرش کا خزانہ ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، بلکہ معراج کی رات اللہ نے نبی پاک کو 3 تحفے عطا فرمائے۔ کتنے تحفے؟ 3۔ کون کون سے 3؟ ایک نماز والا تحفہ، اور دوسرا تحفہ
اللہ نے فرمایا میرے محبوب تیرا امتی جو من الشرک نہیں کرے گا وہ خواہ کتنا بھی گناہ گار ہوگا میں اسے معاف کر دوں گا۔ اور تیسرا تحفہ پوری زمین سجدہ گاہ۔ نہیں، تیسرا تحفہ اللہ نے مجھے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں عطا فرمائی۔ ٹھیک ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، یہ ان 3 تحفوں میں سے ایک تحفہ ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم پڑھیں گے آل عمران۔ اب ہم پڑھتے ہیں صحیح بخاری کتاب الاذان۔ اذان کبھی دی آپ نے شاہ جی؟ کتنی دفعہ؟ اچھا عبداللہ صاحب، آپ تو روزانہ اذان کہتے ہیں نا؟ ہاں جی، اذان کا بڑا ثواب ہے، جو ایک اذان کہتے ہیں اللہ 60 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ آپ اذان دیا کریں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ اذان مکہ میں شروع ہوئی ہے یا مدینہ میں شروع ہوئی ہے؟ مدینہ میں تقریباً 2 ہجری میں، بعض کہتے ہیں 1 ہجری میں، بہرحال فوراً نہیں شروع ہوئی، 1 یا 2 ہجری میں شروع ہوئی۔ اذان کون کہتے تھے؟ حضرت بلال، ٹھیک ہے۔ اور کون کہتے تھے؟ ام مکتوم۔ کون؟ ام مکتوم۔ ام مکتوم نہیں، عبداللہ بن ام مکتوم۔ وہ کون تھے؟ نبینا۔ نبینا آدمی اذان دے سکتا ہے، جماعت بھی، جمعہ بھی پڑھا سکتا ہے، بخاری بھی پڑھا سکتا ہے، کوئی اور کتاب بھی اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھا سکتا ہے، الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے۔ عبداللہ بن امام بخاری نے ایک مستقل باب باندھا ہے، ہاں جی، باب و اذان الاعمیٰ، نبینا کی اذان۔ امام صاحب نے ایک باب باندھا ہے اپنی کتاب میں، کیا نبینا آدمی اذان دے سکتا ہے؟ اگر علم نہ ہو تو آنکھوں والا کچھ نہیں پڑھا۔ ہاں جی، اگر علم نہ ہو تو آنکھوں والا بھی کچھ نہیں پڑھا، آنکھوں والا بھی نہیں پڑھا سکتا، اگر علم ہو تو نبینا بھی پڑھا سکتا۔ بالکل، کیوں نہیں؟ نبینا بینا کی بات نہیں، شریعت نے معیار مقرر کیا ہے، جماعت وہ کرے جس کو سب سے زیادہ قرآن یاد ہو۔ اگر قرآن میں برابر ہیں تو پھر جس کو حدیث زیادہ یاد ہو، اگر حدیث میں برابر ہوں تو پھر جو عمر میں بڑا ہے، اگر عمر میں بھی ایک جیسے ہیں، برابر ہیں، تو پھر جو ہجرت میں پرانا ہے، یعنی جس نے سب سے پہلے ہجرت کی ہے، ٹھیک ہے۔ بینا نبینا کا کوئی معیار نہیں۔ حضرت بلال اذان دیتے تھے، اور حضرت ابو معذورہ بھی اذان دیتے تھے، ابو معذورہ سیامی، وہ بھی آگے آئے گا اسی کتاب میں، اور عبداللہ بن ام مکتوم وہ بھی اذان دیتے تھے، ہاں جی، بلکہ تہجد کی اذان حضرت بلال دیتے تھے، عبداللہ صاحب جی، تہجد کی اذان حضرت بلال دیتے تھے، اور صبح کی اذان عبداللہ بن ام مکتوم دیتے تھے جو نبینا تھے۔ اچھا، نبی علیہ السلام نے بھی اذان دی ہے؟ آپ سے کوئی سوال کرے، لوگ کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے اذان دی ہے؟ نہیں جی نہیں۔ ٹھیک ہے، جواب درست ہے۔ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، یا دوسری جو حدیث کی کتابیں ہیں، کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ نبی علیہ السلام نے اذان دی ہے۔ ہاں، بیہقی میں لکھا ہوا ہے، بیہقی جو حدیث کی کتاب ہے نا، امام بیہقی رحمہ اللہ کی، ہاں جی، بیہقی میں لکھا ہوا ہے کہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے اذان دی تھی، لیکن وہ حدیث بہت زیادہ ضعیف ہے، ٹھیک ہے۔ زیادہ ٹھیک یہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے اذان نہیں دی۔ لو جی، چلتے ہیں آگے۔
کتاب الاذان بد الاذان پڑھے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان نیک ہے۔ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الاذان آذان کا بیان، کہ جو آذان اذن یؤذن تأذینا و اذانا، صرف یصرف تصریفا و صلاتا، نہیں صلی یصلی تسلیتا و صلاتا بروزن صرف یصرف تصریفا۔ یہ جو باب تفعیل ہے نا، اس کے مصادر تقریباً 5 اوزان پر آتے ہیں۔ کتنے وزنوں پر؟ 5 وزنوں پر۔ تفعیل، تفعیلا، تفعیل، تفعیلا، تفعال، فعال، فعال، ٹھیک ہے۔ تفعیل، تفعیلا، تفعال، فعال، فعال، 5 اوزان ہیں باب تفعیل کے مصادر کے۔ تو اس میں سے فعال بروزن آذان، اذن یؤذن تعظینا و اذانا، اعلان کرنا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اعلان کرنا۔ اعلان ہے نا نماز کا، ہاں جی، نماز کا اعلان ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف۔ جی شروع کریں، اللہ کا نام لیں۔ باب بدء الاذان و قولہ تعالی و اذا نادیتم الی الصلاۃ۔ امام صاحب نے باب باندھا ہے باب بدء الاذان، اذان کی ابتدا کا بیان، یعنی اذان کب شروع ہوئی۔ اور ایک آیت لائے ہیں قرآن پاک کی 6 پارے کی، ہاں جی، سورہ کیا نام ہے اس کا، سورہ مائدہ، سورہ مائدہ کی آیت لائے ہیں، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، ہاں جی، جب تم بلاتے ہو نماز کی طرف، تو یہ ظالم کیا کرتے ہیں؟ اتخذوا ہزوا ولعبا، یہ ٹھٹھا مزاج بناتے ہیں، مزاج کرتے ہیں، الو کے پٹھے۔ اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون۔ میں نے کہہ دیا الو کے پٹھے، ہاں جی۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ پاگل۔ قرآن نے کیا ہے؟ ذالک بأنہم قوم لا یعقلون، بے وقوف، پاگل۔ وقولہ تعالی اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اور یہ سورہ جمعہ کی آیت 28ویں پارے کی، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کل جمعہ ہے نا، جی انشاءاللہ ہم نے پڑھنا ہے، پڑھانا بھی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آج جمعرات ہے، کل بخاری کی ہم چھٹی کریں گے، جمعہ کی تیاری کریں گے۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، آگے کیا ہے؟ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ امام صاحب نے تو اتنی آیت لکھی ہے نا، میں پوری کر دوں؟ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو اللہ کے ذکر قرآن یعنی جمعہ کی طرف تم دوڑ کر آ جاؤ،
وَذَرُوا الْبَيْعَ خرید و فروخت چھوڑ دو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، اِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اگر تم جانتے ہو۔ چلیں جی۔ حدثنا عمران بن میسر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد بن نبی کلابۃ عن انس قال ذاکر النار والناقوس۔ لو جی، ذکر کیا انہوں نے مسلمانوں نے کہ کیسے بلایا جائے نماز کے لیے۔ ہاں جی، ایک دن بیٹھے پر ایک دن انہوں نے مشورہ کیا، ہاں مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ ذکر النار ذکر کیا انہوں نے آگ کا، بعد نے کہا نماز کے ٹائم آگ جلا دیا کریں، ہاں جی لوگ دیکھ کے آ جائیں۔ والناقوس اور ناقوس جو گھنٹی ہے نا عیسائیوں کی ناقوس، بعد نے کہا وہ بجا دیا کریں لوگ سن کے آ جائیں۔ فذاکر الیہود والنصارى فامر بلال۔ ذکر کیا انہوں نے یہودیوں کا اور عیسائیوں کا، یعنی جو وہ کرتے وہ گھنٹیاں بجاتے۔ تو پھر کیا ہوا؟ حکم کیا گیا بلال کو ان یشفع الاذان۔ کیا حکم کیا گیا؟ ان یشفع الاذان، آگے بھی ذرا پڑھ لیں، ویوتر وان یوتر ان یشفع الاذان وان یوتر الاقامۃ۔ لو جی، بلال کو حکم کیا گیا کہ آذان کے دو کلمے کہے اور تکبیر کا ایک کلمہ کہے۔ یہ حدیث بخاری کی ہے، کتاب الاذان ہے اور پہلی حدیث ہے کتاب الاذان کی۔ بلال کو کیسے اذان دینے کا حکم کیا گیا؟ اذان کے دو کلمے، تکبیر کیا ایک کلمہ۔ تھوڑا سا آگے پڑھیں۔ حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جریج قال اخبرنی نافع ان ابن عمر کان یقول کان المسلمون۔ ابن عمر کہتے ہیں کان المسلمون تھے مسلمان، حین قدیموا المدینہ جب مدینہ میں آئے۔ کہاں سے آئے؟ مکہ سے۔ یجتمعون فیتحینون۔ ہاں جی، یجتمعون جمع ہوتے مشورہ کے لیے، فیتحینون ہین سے، ومتاع الی ہین، ہین کا معنی کیا ہے؟ وقت۔ یتحینون تو وقت کا تعین کرتے، فیتحینون الصلاۃ، نماز کے وقت کا تعین کرتے۔ لیسا ینادی لہا فتکلم۔ لیسا ینادی نہیں پڑھنا، لیسا ینادا لہا اذان نہیں ہوتی تھی۔ فتکلموا یوما فی ذالک۔ ایک دن انہوں نے مشورہ کیا، بس یہی معنی مجھے مناسب لگتا ہے، یعنی کلام سے مراد کیا ہے؟ ایک دن انہوں نے مشورہ کیا۔ فقال بعضهم اتخذوا وانا فقال بعضهم اتخذونی، اتخذوا امر کسی ہے، اتخذوا ناقوسا۔ بعض نے کہا بنا لو ناقوس، وہ عیسائیوں کی وہ جو گھنٹی ہے، ناقوس بجایا کرو۔ مثل ناقوس النصارى، مثل ناقوس نصارى۔ نصارہ، بالکل آہستہ آہستہ عبارت پڑھا کرے، ایک لفظ الگ الگ کر کے، عیسائیوں کی ناقوس کی طرح۔ وقال بعضهم بل بوکن، بل بوک، بعض نے کہا بل بوک، یہ یہودیوں کی ہے، کوئی بغل بجاتے ہیں نا، بغل اسے کہتے ہیں بوک، بوائق سے، ہاں جی بائقۃ المصیبت بھی ہوتی ہے اس کا معنی۔ بوک یہودیوں کے سینگ کی طرح، مثل کرنل یہود۔ فقال عمر اولا تبعثوا رجلا۔ عمر نے کہا اولا نہیں، یہ اوالا، اولا نہیں بلکہ اوالا کیوں نہیں بھیجتے تم؟ اولا تبعثوا کیوں نہیں بھیجتے تم؟ رجلا، ایک آدمی۔ ینادی بالصلاۃ، اولا تبعثون رجلا ینادی بالصلاۃ، کیوں نہیں بھیجتے تم کسی آدمی کو جو
نماز کے لیے منادی کرے، اعلان کرے، بازاروں میں اعلان کرے بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا، آ جاؤ مسجد۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کچھ بلال، کہہ رہا ہے کچھ کہہ رہا ہے، تو نبی علیہ السلام نے کہتے ہیں یہ عبداللہ بن زید بن عبد ربی ہی کو نا اذان خواب میں دکھائی گئی، انہوں نے نبی علیہ السلام کو سنائی، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ سچا خواب ہے، مجھے بھی دکھائی گئی ہے، تو نبی علیہ السلام نے حضرت بلال کو بلایا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا بلال قم فنادی بالصلاۃ، اے بلال اٹھ نماز کے لیے اذان دے۔ باب الاذان مسنا مسنا۔ اچھا جی بلال کو کیوں کہا؟ کسی ابو بکر کو کہہ دیتے، ان کی آواز میں آواز بلند تھی، سریلی بھی تھی، حضرت بلال کی آواز بہت سریلی تھی۔ باب الاذان مسنا مسنا۔ امام صاحب مستقل باب لا رہے ہیں، اذان مسنا مسنا، دو دو کلمے۔ حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زید عن سماک بن عطیہ عن ایوب عن ابی قلابۃ عن انس قال امر بلال ان یشفع الاذان، ہاں جی، امر بلال، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم کیا گیا اذان کے دو دو کلمے کہے، وان یوتر الاقامۃ، تکبیر اقامتا، تکبیر کا ایک ایک کلمہ کہے، الا الاقامۃ، الا الاقامتا، کیا مطلب ہے اس کا؟ مگر وہ کام جی نہیں صحیح، ہاں یعنی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ دو نہیں، الا الاقامتا، اذان کے دو دو کلمے، تکبیر کا ایک ایک کلمہ، الا الاقامہ، سوائے قد قامت الصلاۃ کے، سوائے قد قامت الصلاۃ، یہ دو دفعہ کہہ رہے ہیں۔ جی عبداللہ، ہاں جی آگے، حدثنا نہیں ایک منٹ ٹھہرے، اگلے حدیث پھر شروع کریں گے۔ آپ برائے مہربانی عبداللہ صاحب آپ ہم پہ احسان کریں، ذرا یہ اذان تو سب کو آتی ہے، ذرا ایک دفعہ آپ تکبیر کہہ دیں، سنا دیں، ہمارے سامعین بھی سن لیں گے، آپ بھی سن لیں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، ماشاءاللہ، حی علی الصلاۃ ماشاءاللہ، حی علی الفلاح، قد واہ، قامت الصلاۃ قد قامت ماشاءاللہ ماشاءاللہ الصلاۃ، اللہ ماشاءاللہ، اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ ماشاءاللہ، اللہ برکت دے۔ نماز انشاءاللہ زور دے ٹائم ہی پڑھیں گے، نویں تکبیر کہہ کے۔ جی حدثنا محمد هو ابن سلام قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا حدثنا خالد الحذاء عن ابي قلابة الحذاء، ٹھیک پڑھا ہے آپ نے۔ عن انس بن مالک قال لما كثر الناس، جب لوگ زیادہ ہو گئے یعنی مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی، قال ذاکروا ان يعلموا، نہیں لفظ صحیح پڑھے، عن ابی قلابہ تھا، قال لما كثر الناس، قال ذاکروا ان يعلموا، ٹھیک ہے، راوی کہتا ہے انہوں نے ذکر کیا ان یعلموا، یہ کہ وہ جان لیں، وقت الصلاۃ بشیء، کس کو جان لیں؟ نماز کے وقت کو، ساتھ کسی چیز کے، آگ کے ساتھ، نامور کے، ناقوس کے ساتھ، یا وہ بوک کے ساتھ، یا اعلان کر کے، ہاں جی کسی چیز کے ساتھ پتہ چلنا چاہیے۔ یعرفونہ فذکرہ، یعرفونہ، اس کو پہچان لیں، فذکروا ان یوروا النار، فذکروا ان یوروا النار، اورا یوری، قرآن میں آتا ہے نا افریتم النار التی تورون، کہ وہ جلائیں آگ، اورا یوری ایران، او یضربوا ناقوسا، یا بجائیں گھنٹی، فامر بلال ٹھیک ہے، ان یشفع الاذان ہاں جی، وان یوتر الاقامۃ، ترجمہ کریں شاہ جی اس کا۔ جو اذان کے دو الفاظ، ہاں، بلال کو حکم کیا گیا اذان کے دو دو کلمے، تکبیر کا ایک ایک کلمہ،
باب الاقامت واحدۃ الا قولہ قد قامت الصلاۃ. تکبیر ایک ایک کلمہ سوائے قد قامت الصلاۃ کے. حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم قال حدثنا خالد الحذاء عن ابی قلابۃ عن انس قال امر بلال ان یشفع الاذان ان یوتر الاقامۃ قال اسماعیل فذکرته لایوب فقال الا الاقامۃ. سوائے قد قامت الصلاۃ کے. ترجمہ یاد ہے نا حدیث کا؟ ٹھیک ہے. باب فضل التعظیم. لو جی، اذان کے دو دو کلمے بھی ہو گیا، تکبیر کا ایک ایک کلمہ بھی ہو گیا. ہاں جی، اب آ گئی فضیلت اذان کی. ثواب کتنا ہے، فضیلت کتنی ہے اذان کی. عبداللہ صاحب جی مہربانی کریں، ہمیں اذان بھی سنا دیں. ہونی جی. یار ہونی کہہ رہے ہیں، 12:30 بجے نہیں، وہ تو سننی اسی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح. اللہ اکبر. الصلاۃ خیر من النوم. صبح کی اذان سنائیں. الصلاۃ خیر من النوم الصلاۃ خیر من النوم. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. جی اب اس کا ترجمہ آپ سنائیں گے یا میں سناؤں گا؟ اذان کا ترجمہ میں سنا دوں؟ سنا دو. چلے میں سنا دیتا ہوں. میرے سر میں بہت زیادہ پین ہو رہا ہے لیکن میں سنا دیتا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر دیاں جگ وچ دھماں پئیاں صبح ویلے اٹھ بانگے کوکن مولا دیاں وڈیائیاں اشہد ان لا الہ الا اللہ اللہ باج نہ کوئی اشہد ان محمد رسول اللہ سچا جے نبی الہی حیا علی الصلاۃ مانے طرف نماز دی آؤ حیا علی الفلاح مانے آؤ خلاصی پاؤ الصلاۃ خیر من النوم
نماز چنگی جے خوابو اٹھو رب کولو اجر ملسی باج بغیر حسابو الصلاۃ ہے الصلاۃ خیر من النوم اٹھو رب نال کر لو باتاں قبری جا کے سو لیا جے قبری جا کے سو لیا جے بہت لمبیریاں راتاں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ دی وڈیائی لا الہ الا اللہ توحید تے بانگ مکائی کیڈا سونا اعلان ہے اللہ کا کیڈا سونا اعلان ہے کڈے بدبخت نے وہ بندے جڑے ایڈا سونا اعلان سن کے مسجد نہیں آتے یا اللہ سانو نیک بخت بنا اور سانو 5 ٹائم دا نمازی بنا چلے جی شروع کریں حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابی زناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا نودی للصلاۃ ادبر الشیطان له زرات جب اذان دی جاتی ہے نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان پیٹ پھیرتا ہے لہو زرات اس کے لیے آواز ہوتی ہے زرات اس زرات ہوا خارج کرنے کی آواز ہاں جی حتی لا یسمع التاذین یعنی دور بھاگ جاتا ہے یہاں تک کہ وہ نہیں سنتا اذان فَإِذَا قُضِيَ النِّدَاءُ قَبْلَ حَتَّى جب اذان قضیہ پوری کر دی جاتی ہے مکمل کر دی جاتی ہے النداء اقبل حتی اقبال تو شیطان آ جاتا ہے اذا سبب بالصلاۃ نہیں غلط پڑھ رہے ہیں آپ حتی اذا سبب جب اذان کے لیے صوبہ صوب یصوب تصویب جب اذان کے لیے تکبیر کہی جاتی ہے بالصلاۃ ادبر حتی ادبر پھر دوڑ جاتا ہے حتی اذا قضی جب تکبیر مکمل کر دی جاتی ہے حتی اذا قضی تصویب اقبل دوبارہ پھر آ جاتا ہے تکبیر کے بعد پھر آ جاتا ہے آ کے نمازی کی نماز میں خلل ڈالتا ہے ہاں جی اقبل یخطر حتی یخطر بین المرء ہاں جی حتی یخطر بین المرء پورا لفظ پڑھے ونفسہ ہاں حتی یخطر یا تک کہ وسوسے ڈالتا ہے درمیان آدمی اور اس کے دل میں آ کے پھر نئے نئے خیال پیدا کرتا ہے یخطر نئے برے برے خیال یقول اذکر قضا وہ کہتا ہے فلاں کام یاد کر فلاں کام یاد کر لما لم یکن یذکر ہاں جو اس سے پہلے یاد نہیں ہوتے حتی یظل الرجل لا یدری کم صلی یہاں تک کہ آدمی کو پتہ نہیں چلتا اس نے نماز کتنی پڑھی وہ بیچارہ بھول جاتا ہے میرے جیسا کمزور حافظے والا باب رفع الصوت بالنداء یعنی اونچی آواز میں اذان کہنا وقال عمر بن عبد العزیز اذن اذانا سمحا والا فاعتزلنا عمر بن عبد العزیز کہتے ہیں اذن اذانا سمن سیدھی اذان کہے والا فاعتزلنا ورنہ ہم سے علیحدہ ہو جاؤ لمیاں بے جا فضول ہے کا کھچنیاں اذان ہاں جی کہتے ہیں سیدھی اذان کہے ماشاء اللہ عبداللہ صاحب نے جیسے اذان کہی ہے نا بہت پیاری اذان ہے سیدھی اور ترنم والی سریلی آواز ہے
جمعہ بھی ایسا ہی پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ. کل انہوں نے پڑھانا ہے ادھر چونیاں جمال ٹاؤن میں قاری حبیب اللہ صاحب کے پاس. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. یہ زیادہ تر سناتے ہیں فکر آخرت. آخرت کی فکر سب کو ہونی چاہیے. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي سعسة الانصاري ثم المازني عن ابيه انه اخبره ان ابا سعيد الخدري قال له اني ادراك تحب الغنم اني اراك تحب الغنم. میں دیکھتا ہوں کہ تو بکریوں کو پسند کرتا ہے. ابو سعید کہہ رہے ہیں. والبادیۃ اور جنگل کو پسند کرتا ہے. فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ جب تو اپنی بکریوں میں ہو. او بادیتک بادیتک وا نہیں باد او بادیتک یا جنگل میں ہو. فَأَذَّنَتْ فَأَذَّنْتَ لِلصَّلَاةِ تو پھر کیا کرنا ہے؟ ٹائم ہو جائے نماز کا تو اذان دیا کر نماز کے لیے. اکیلا ہی اذان دے دیا کر جی. اکیلا ہی جنگل میں اذان دے دیا کر. اکیلا ہی جماعت کروا دیا کر. اور تیری اقتدا میں اللہ آسمان سے فرشتوں کو بھیج دے گا. اللہ فرشتوں کو کہے گا میرا فلاں بندہ جو بکریوں کا چروایا ہے وہ جنگل میں جماعت کرا رہا ہے. اکیلا ہے اکیلا. تم جاؤ اس کی اقتدا میں جا کے کھڑے ہو جاؤ. فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدًّا آواز کو بلند کیا کر. فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدًّا. ٹھیک ہے آگے پڑھے. صوت المعزنی نہیں سنتا مؤذن کی آذان جن ولا انس کی حد تک کوئی جن اور نہ انسان ولا شیء اور نہ کوئی اور چیز کوئی اور جانور مخلوق. پڑھے الا شاہد لہ یوم القیامت اللہ مگر وہ گواہی دیں گے اس کے لیے قیامت کے دن. قال ابو سعید سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ میں علیہ نے یہ وسلم. رسول اللہ سے سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. باب ما کیا مطلب ہے؟ تو جنگل میں اذان دے گا نا تیری اذان کی آواز جتنی دور جائے گی پتھر سنیں گے، درخت سنیں گے، جن سنیں گے، انسان سنیں گے، جانور سنیں گے، پرندے سنیں گے. سب قیامت کے دن تیرے لیے گواہی اللہ کے دربار میں پیش کریں گے. باب ما یحقن بالاذان من الدماء ما یحقن حقن سے کیا محفوظ کیے جاتے ہیں خون آذان کی وجہ سے. حدثنا قتیبہ قال حدثنا اسماعیل بن جعفر عن جتھے اذان حمید. ہوئے اتنے خون بھی معاف ہو جاتے ہیں. نبی اسلام جنگ نہیں کرتے سن. عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اسلام سے روایت کرتے ہیں، حدیث تھوڑی سی لمبی ہے. انہ کان اذا غزا بنا قوما جب آپ کسی قوم کے ساتھ ہمیں لے کر جنگ کرتے، لم یکن یغیظ بنا یغیرو نہ تھے آپ حملہ کرتے، اغار یغیرو حتی یصبح وینظرنا یہاں تک کہ آپ یصبح وینظر صبح کرتے وینظر وینظر ذرا اور انتظار کرتے. فإن سمع اذانا کف عنہم اگر اذان سنتے تو رک جاتے، حملہ نہ کرتے. وإن لم يسمع اذانا اغار علیہم اگر اذان نہ سنتے تو پھر کیا کرتے؟ حملہ کر دیتے. قال فخرجنا الى خیبر انس کہتے ہیں ہم نکلے طرف خیبر کی. یہ 7 ہجری کا واقعہ ہے. 7 فانتہینا الیہم لیلا ہم رات کو پہنچ گئے. فلما اصبح ولم يسمع اذانا آپ نے صبح کی نہ جب اذان نہ سنی. راکبہ ورکبت اور راکبہ آپ سوار ہو گئے
اپنے کھچر پہ میں بھی سوار ہو گیا۔ خلف ابی طلحہ، ابو طلحہ کے پیچھے وہ کون ہے؟ ان کا باپ ہے، تیلا باپ ہے، یعنی آگے نبی علیہ السلام تھے، پیچھے ابو طلحہ تھے، ابو طلحہ کے پیچھے حضرت انس تھے۔ حضرت انس کہہ رہے ہیں کہ میرے پاؤں نبی علیہ السلام کے پاؤں کو لگ رہے تھے۔ وَإِنَّ قَدَمِي لَتَمَسُّ قَدَمَ تمسو، النَّبِيِّ، البتہ چھو رہے تھے نبی السلام کے قدموں کو۔ قَالَ فَخَرَجُوا إِلَيْنَا، قالا، راوی کہتا ہے فخرجوا، وہ یہودی نکلے ہماری طرف، بِمَقَالَتِهِمْ، نہیں بے بِمَقَاتِهِمْ، بمقاتلہم، نہیں بِمَقَاتِلِهِمْ، بمقاتلہم، مقتل کی جمع ٹوکریاں۔ صبح صبح نکلتے ہیں نا دیہاتوں والے لوگ، ٹوکریاں لے کر، بیلچے لے کر، کندالے لے کر، ہاں جی، کھیتی باڑی کرنے کے لیے وہ نکلے وَمَسَاحِيهِمْ، اپنے ٹوکروں کے ساتھ اور اپنے کندالوں کے ساتھ۔ فَلَمَّا رَأَوُا النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ جب وسلم، انہوں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، قالوا محمد وللہ نہیں محمد، نہیں 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 نہیں، کالو، محمد، آگے پڑھے، لفظ صحیح پڑھے، قالوا محمد واللہ، ہاں آگے پڑھے نا، محمد والخمیس، محمد واللہ، محمد والخمیس، کہنے لگے، اصل میں تھا جا محمد، آ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم آ گئے، اکیلے نہیں، والخمیس، لشکر لے کر، واو بمانی مع، لشکر لے کر آ گئے، محمد آ گئے، محمد آ گئے، محمد آ گئے صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علیہ وسلم۔ خمیس کا معنی کیا ہے؟ لشکر۔ خمس سے خمیس، خمس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ 5۔ خمس کا معنی واحد، اثنان، ثلاث، اربع، خمس، خمس کا معنی 5، یعنی خمیس اس لشکر کو کہتے ہیں جس کے 5 حصے ہوں۔ کتنے حصے ہوں؟ 5۔ لکھ لیا کرے، بعد میں لکھ لیا کرے، میمنہ، میسرہ، قلب، مقدمہ، ساقہ، میمنہ، میسرہ، قلب، مقدمہ، ساقہ، اسے کہتے ہیں خمیس۔ جی، قال فلما رآہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ راوی وسلم، کہتے ہیں انس، جب دیکھا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قال اللہ اکبر، اللہ آپ اکبر، نے زور سے کہا اللہ اکبر، خربت خیبر، خیبر تباہ ہو گیا۔ انا اذا نزل، انا اذا نزلنا بساط قوم فساء صباح المنذرین، جب ہم کسی لوگوں کے سینوں میں آ جاتے ہیں تو پھر بری ہوتی ہے صبح ڈرائے ہوئے لوگوں کی۔ آپ نے زور سے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ باب ما یقول اذا سمع منادی، لو جی، جب اذان سنے تو کیا کہے؟ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن عطاء بن یزید اللیثی عن یزیدن اللیثی، یزید اللیثی وعن ابی سعید الخدری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا سمعتم النداء فقولوا، ہمارے سامعین پریشان ہوتے ہوں گے، یہ بچہ بہت اٹکتا ہے عبارت میں، غلطیاں کرتا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اصل میں یہ پہلی دفعہ عبارت پڑھ رہا ہے، 5 سال کسی اور مدرسہ میں پڑھتا رہا ہے، انہوں نے اس سے عبارت پڑھوائی ہی نہیں، پہلی دفعہ پڑھ رہا ہے، تقریباً ماہ 1.5 ماہ ہوا ہے، تو اللہ کا انعام ہے، اللہ کا احسان ہے کہ یہ ماشاءاللہ میرے خیال میں بہت اچھی عبارت پڑھ رہا ہے۔ فقولوا مثل ما یقول کہو المؤذن، جو کہتا ہے مؤذن۔ حدثنا معاذ بن فضالۃ قال یعنی حدثنا، جیسے مؤذن کہے ویسے پیچھے تم کہو۔ قال حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن ابراہیم بن الحارث قال حدثني عيسى بن طلحة انه سمع معاوية يوما فقال معاویہ مثله، سے ایک دن فقالا، مثله، اسی طرح کہا، یہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، پیچھے سننے والا بھی کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، الى قولی واشهد ان اشہد ان محمد محمد رسول رسول اللہ تک معاویہ نے اذان سنائی کہی۔
حدثنا اسحاق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام بن يحيى نحوه قال يحيى وحدثني بعض اخواننا انه ہمارے کچھ بھائیوں نے قال لما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة الا بالله. ہاں جی، اذان کا جواب کیسے دینا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. سننے والا کیا کہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ کیا کہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ. پاس سننے والا کہے اشہد ان محمد رسول اللہ. مؤذن کہے حی علی الصلاۃ. سننے والا کیا کہے؟ لا حول ولا قوة الا باللہ. حی علی الفلاح. لا حول ولا قوة الا باللہ. وقال هكذا سمعنا نبيكم صلی اللہ علیہ وسلم یقول. ٹھیک ہے. باب النداء عند النداء باب الدعاء عند النداء. اذان کے وقت دعا کرنا. اذان کے وقت دعا کیا کریں، بڑا اچھا موقع ہے. حدثنا علی اچھا میں نا ایک دن ایک حدیث پڑھ رہا تھا، میں آپ کو سنا دیتا ہوں، آپ کا ایمان بڑھ جائے گا انشاءاللہ، تازہ ہو جائے گا. 2 دعائیں رد نہیں ہوتی. 2 آدمیوں کی دعا اللہ تعالی فوراً قبول فرما لیتے ہیں. ہمارا ایمان ہونا چاہیے. ایک نماز اور اذان کے درمیان جب بندہ دعا کرتا ہے نا تو وہ دعا قبول ہوتی ہے. اور دوسری دعا جب مجاہد جہاد کی صفوں میں کھڑا ہو جاتا ہے، سامنے دشمن کھڑے ہوں، ہاں جی، اور یہ لڑنے کے لیے میدان میں اتر آئے، تو نبی پاک فرماتے اس وقت مجاہد جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ فوراً عطا فرما دیتے ہیں. حدثنا علی بن عیاش قال حدثنا شعیب بن ابی حمزہ عن محمد بن المنقدر عن جابر بن عبد اللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللہ جو کہ جب اذان سنتا ہے کیا یہ دعا پڑھے؟ اللہم رب هذه الدعوت التامۃ. اللہ اے اللہ اس کامل دعا کے رب، قائم ہونے والی نماز کے رب ہیں، والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ، دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت، وبعث مقام محمودہ، اور پوچھ آپ کو مقام محمود پر، الذی وعدتہ جس کا تو نے آپ سے وعدہ کیا. اتنی دعا ہے نا، آگے تو نہیں. حلت لہ نہیں شفاعت، وہ تو حلت لہ شفاعتی نا، اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی. آگے تو کوئی لفظ نہیں ورزقنا شفاعت ہو یوم القیامہ، ہاں جی، نہیں نا. پتہ نہیں ہمارے لوگ یہ کہاں سے لے آئے. رضیت باللہ. نہیں وہ تو ہے نا، رضیت باللہ کی تو بڑی فضیلت ہے. ورزقنا شفاعت و یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. سیاستہ میں اس کے الفاظ نہیں ہیں، غالباً بیکی میں ہے، لیکن وہ بھی بالکل موضوع حدیث ہے، ضعیف بھی نہیں، موضوع. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ہاں جی، کیا صاحب کی حال ہے؟ خیریت ہے؟ جی ٹھیک میں اسے کچھ کے جانا کرنا ہے. جی. کیا صاحب خیریت ہے؟ میں پہچانا جی؟ نہیں نہیں، میں چوری اشد بول رہا ہوں، باپ ڈالا مختار صاحب نال آنا ہونا. ماشاء اللہ، صرف 5 منٹ بس ختم ہونے لگے. جی چلے حلت لہ شفاعت یوم ارے جی ہم خوش آمدید کہتے ہیں بھائی ارشد صاحب کو. میں نے پہچان لیا آپ کو. بھائی جان اگر آپ کو جلدی نہیں، آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے 2-4 منٹ چند منٹ بخاری سنیں. یہ حدیث کی کتاب ہے اور قرآن پاک کے بعد اس کا درجہ ہے، اس کا سننا عبادت ہے. جی چلیں، اس کے لیے شفاعت حلال ہو جائے گی میری شفاعت. باب الاستحام فی الاذان ویذکر ان اذان کہنے میں قرآن اندازی کرنا. ہم تو کہتے ہیں نا لا، ہمارے تو سٹیٹس کے خلاف ہے اذان دینا. میں اذان دوں؟ میں اتنا بڑا ہوں، میں اذان دوں؟ میرے تو وقار کے خلاف ہے. ہاں جی، صحابہ قرہ اندازی کیا کرتے تھے، قرے ڈالتے تھے، میں نے دینی ہے، میں نے دینی ہے، میں نے دینی ہے، جھگڑتے تھے، لڑتے تھے. کچھ لوگوں کو ویسے شرم آتی ہے. نہیں وہ کہتے ہیں ہمارے وقار کے خلاف ہے، میں کیوں اذان دوں؟ ان قوما اختلفوا فی الاذان کچھ لوگوں نے اذان میں اختلاف کیا. چور صاحب معذرت صرف 5 منٹ. اذان میں اختلاف کیا. فی الاذان فاقرا بینہم سعد نے ان کے درمیان قرہ اندازی کروائی.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن سمي مولى سمي عن سمی، عن سمي جیسے مولى نام ہوتا ہے نا عورت کا سمیہ، یہ مرد ہے سمی. مولى ابي بكر عن ابي صالح عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس من النداء بس غلط ما پڑھ في رہے ہیں. النداء کیا ثواب ہے اذان کہنے کا؟ والصف الاول والصف الاول، اور پہلی صف میں کھڑا ہونے کا. ثم لا يجدون الا ان یستہموا، پھر وہ نہ پائیں مگر کہ قرہ اندازی کریں. لستحموا ولو البتہ وہ يعلمون ضرور قرہ اندازی کریں. ولو يعلمون اگر وہ جان لیں ما في ما فی التحجير التحجیر، لاستكبر کیا ثواب ہے تحجیر میں، یعنی زور کی نماز جلدی پڑھنے میں. لاستبقوا لستبقوا، البتہ وہ دوڑ کے آئیں، ایک دوسرے سے پہلے آئیں، سبقت سے. لستبقوا، إليه ولو يعلم ما في الأتمة اگر وہ جان لیں اتما میں کیا، یعنی عشاء کی نماز دیر سے پڑھنے میں کیا ثواب ہے، والصبح اور صبح کی نماز میں. لا توهما ولو حبوا البتہ وہ ضرور ہیں ولو حبون، اگرچہ گھسٹتے ہوئے، گھسٹ کر بھی انہیں آنا پڑے وہ ضرور ہیں. عشاء اور صبح کی نماز نہ چھوڑیں، ثواب بڑا ہے. جو چھوڑتے ہیں وہ منافق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. باب الکلام فی الاذان وتکلم اذان میں سلیمان. کلام بات کرنا، بندہ اذان میں بات کر سکتا ہے؟ بولے بولے. جی. ایک بندہ اذان کہہ رہا ہے، امام صاحب باب لا رہے ہیں، ایک بندہ اذان کہہ رہا ہے، وہ بات کر سکتا ہے اذان میں؟ اذان کہنے والا اذان کہنے والا نہیں نہ کر سکتا؟ کر سکتا ہے. ہاں جی، یہ بخاری ہے، لیکن روزانہ کا معمول نہ بنا لے. چودھری ارشد صاحب کہا جی ہم گئے تھے جامعہ ابی بکر میں، وہ قاری صاحب حدیث پڑھا رہے تھے، اذان میں بندہ کلام کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، آپ بھی کلام کر لیا کرے، کوئی حرج نہیں. کبھی کبھار، کبھی بڑی کو مجبوری ہو، عادت نہ بنا لے. جی ہم نے حدیث سنی ہے، اذان بھی کہیں، ہاں جی، اور ساتھ اپنے بچوں کو بھی ساتھ گئے، کھولو دکان، بند کرو دکان. ہاں جی، چودھری ارشد صاحب اور جناب میٹر چیک کرو، ہاں جی، اور ریڈنگ کرو جناب. انہوں نے پچھو اپنے پچھلا خیال آ جائے. یہ نہیں جی، چلیں چلیں. آخری باب ہے. وتکلم سلیمان بن سرد اور کلام کی سلیمان بن سرد نے فی اذانہ اپنی اذان میں. وقال الحسن لا باس اور حسن بصری کہتے ہیں لا باسا، نہیں ہے کوئی حرج پڑھے پڑھے، ان یضحک وهو یؤذن لا باسا، کوئی حرج نہیں. کا کہ اسے ہنسی آ جائے اور وہ اذان دے رہا ہو. او یقیم. یہ اصل میں نا یہ یا تکبیر کہہ رہا ہوں، یہ سب نہ دین کی وسعتیں ہیں، بس وسعتیں. یعنی کبھی کبھار اگر ایسا ہو جائے تو اذان میں کوئی حرج مرج نہیں آتا. حدثنا مسدد قال حدثنا ہمارا حماد دین بڑا وسیع دین ہے اللہ کی مہربانی سے. یہ ہم نے مشکل کیا ہوا ہے، ہم نے خود تنگی کی ہے. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن ایوب عن عبد الحمید صاحب الزیاد وعاصم الاحوالی چلے عن چلے عبد الله بن الحارث والے جی ٹھیک ہے، آگے چلے. قال خطبنا ابن عباس في يوم زرع نہیں، فی یوم رزق، خطبہ دیا ہم کو عبداللہ بن عباس نے کیچڑ والے دن میں. یعنی ایک دن جب بارش آئی تھی نا، بارش آئی تھی، عبداللہ بن عباس نے ہمیں خطبہ دیا. فلما بلغ المعذن حي على جب الصلاة پہنچا مؤذن حی علی الصلاۃ پر، حی علی الصلاۃ کہنے کی باری آئی نا، فأمره أن ينادي الصلاة الصلاۃ پڑھیں، في الرحال فنادى الصلاۃ فی الرحال. عبداللہ بن عباس نے اسے حکم کیا رک جاؤ، حی علی الصلاۃ نہ کہو بلکہ کہو الصلاۃ فی الرحال، نماز گھروں میں پڑھو. الصلاۃ فی الرحال اذان کا حصہ تو نہیں نا، یہ تو عام بات ہی ہے نا، حصہ تو نہیں نا، نہیں نا اذان کا حصہ، اذان تو نہیں نا، اذان تو حی علی الصلاۃ ہے نا، حی علی الفلاح ہے نا. لیکن عبداللہ بن عباس نے بیچ میں کیا کہا؟ کہو الصلاۃ فی الرحال، نماز گھروں میں پڑھو. امام بخاری نے استدلال کیا کہ کبھی کبھار بندہ اذان میں بول سکتا ہے.
فنظر القوم بعضهم الى بعض جیسے آپ کو یہ بات عجیب لگ رہی ہے نا، یہ کیا کہہ رہے ہیں، ہاں جی، دیکھا لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف، یہ کیا کہہ رہا ہے عبداللہ بن عباس. فقال فعل هذا من هو خیر. ہاں، عبداللہ بن عباس نے کہا یہ میں نہیں کر رہا، یہ اس نے بھی کیا ہے جو مجھ سے کروڑوں درجے بہتر تھا. وہ کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ان کا عمل ہے، میری بات نہیں. خیر منہ وانہا عظمت. اور یہ ضروری ہے، جمعہ بھی ضروری ہے، لیکن نماز گھروں میں پڑھیں، کیچڑ ہے، یہ بھی نبی کی سنت ہے، یہ بھی نبی کا عمل ہے، میری بات نہیں. بس شکریہ، اللہ برکتیں دے. جو ہمارے سامعین ہیں، ناظرین ہیں، قارئین ہیں، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، اللہ دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے. ہاں جی، بخاری سنا کریں، بخاری پڑھا کریں، ٹائم نکالا کریں. بخاری سننا بھی عبادت ہے، سننا بھی بھائیو بخاری عبادت ہے. اللہ اسے ہماری نجات کا ذریعہ بنائے، ہمارے لیے اللہ ذخیرہ آخرت بنائے، اور اللہ اسے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اور میں آپ کو یاد کرواتا رہتا ہوں، ساتھ ساتھ کہتا رہتا ہوں کہ یہ سب جو میرا چینل ہے نا یوٹیوب والا، اس پر یہ محفوظ ہو رہا ہے. آپ روزانہ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں. تو آپ بھائیوں سے میری اپیل ہے، آپ میرا چینل یوٹیوب کا قاری محمد اکبر اسد سب بھائی زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور آگے کروائیں. اللہ آپ کی مدد فرمائے، اللہ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.